آزاد ڈیجیٹل سے میں ہوں شاہد قریشی. ویورز, آج کل مین اسٹریم میڈیا پر, سوشل میڈیا پر ایک ریئل اسٹیٹ ٹائکون کے حوالے سے ایک بڑا نام گردش کر رہا ہے, جن کا نام ہے مصور عباسی صاحب, جنہوں نے چند روز قبل بحریہ ٹاؤن کی 1 ارب روپے کی جو پراپرٹی ہے وہ دوبارہ ایک اور خریدی ہے. اس حوالے سے مصور عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ آخر ان کا ارادہ کیا ہے, کہیں وہ پورا بحریہ ٹاؤن تو نہیں لینا چاہتے. مصور عباسی صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ارے سر, یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے نئی پراپرٹی لی ہے کلب روڈ پر 2 ارب 5 کروڑ روپے کی, کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ کہیں بحریہ ٹاؤن کا نام کوئی عباسی ٹاؤن کے نام سے تو نہیں آپ نیا نام دینا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں, میں پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکا ہوں, یہ ایسا نہیں ہے. یہ اسپیسیفکس کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں جو نیلام ہوتی ہیں اور مارکیٹ میں آتی ہیں اور ان کو لینا. اس کا کہیں قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بحریہ ٹاؤن کو خرید لیں. بحریہ ٹاؤن کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, بلکہ آپ پنڈی, اسلام آباد, کراچی, لاہور اگر دیکھیں تو ایک پیرالل شہر ہیں. ایک آپ کے پنڈی قدیمی شہر کے ساتھ ایک دوسرا شہر جو بڑا شہر ہے وہ بحریہ ٹاؤن ہے. اسی طرح آپ کراچی میں بھی دیکھیں تو بہت بڑا شہر سیٹ اپ ہے. تو وہاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی پراپرٹیز ہیں, لاکھوں لوگوں کی ملکیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ پورا بحریہ ٹاؤن خریدیں. یہ تو ایک آدھ کوئی پراپرٹی جب آکشن ہوتی ہے تو اس میں مختلف لوگ بیٹھتے ہیں, اس میں ہم بھی شرکت کر لیتے ہیں اور ہم نے بھی لے لی. مال آف اسلام آباد کے حوالے سے بھی ڈیسیجن آیا وہ تھا کراچی ہائی کورٹ کا کہ جو احتساب جو ادارہ ہے وہ اسے اپنی تحویل میں لے لے, تو اس کی بھی نیلامی کی باتیں ہو رہی ہیں. اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو پھر آپ اس میں حصہ لیں گے؟ دیکھیں, جہاں تک مال آف اسلام آباد کی بات ہے اس میں میرا بالکل کنسیپٹ ڈفرینٹ ہے. مال آف اسلام آباد میں لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے. مال آف اسلام آباد جو ہے وہ سولڈ ہو چکا ہے, گو کہ وہ ٹائٹل جو ہے پراپرٹی کا وہ ملک ریاض صاحب کے نام پہ یا بحریہ ٹاؤن کے نام پہ یا ایکس وائی زیڈ جو ان کی سے ریلیٹڈ ہے ان کے نام پر ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی پروجیکٹ بنتا ہے تو اس کی بکنگ ہو کے وہ سیل ہو چکا ہوتا ہے. تو مال آف اسلام آباد آلموسٹ جو میرے نالج میں ہے مور دین 95% سولڈ ہے اور مختلف لوگوں کی, عام پبلک کی اس کے اندر جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ ہے. تو اس وقت اگر مال آف اسلام آباد میں کوئی بھی اس قسم کا فیصلہ آتا ہے تو میں تو اس کی حمایت نہیں کروں گا, کیونکہ اس میں پبلک کا پیسہ لگا ہوا ہے, اس میں پبلک کی پراپرٹی ہے. اور اس پبلک کا کیا قصور ہے کہ جس نے ایک وقت میں ادھر انویسٹ کیا اور اس نے وہاں پہ وہ خریدا, جب اس کے پاس این او سیز اور ساری چیزیں موجود تھیں اور وہ بن گئی بلڈنگ سب کچھ ہو گیا, تو اس وقت آپ نے کسی کو نہیں روکا. اب جب کہ پبلک کا بہت سارا پیسہ انوالو ہو چکا ہے تو آپ اس کو اگر صرف اس بات پہ نیلام کرتے ہیں کہ چونکہ اس کی ٹائٹل جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے نام پر ہے تو یہ زیادتی ہوگی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف نہیں ہے. اس پبلک کے ساتھ زیادتی ہے جو جنہوں نے وہاں پہ انویسٹ کیا, تو میں کبھی بھی اس میں شرکت نہیں کروں گا. اسلام آباد, لاہور اور اس کے علاوہ کراچی میں بھی ملک ریاض کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو سولڈ کرنے کے لیے جو ہیں وہ اقامات آئے ہیں, 7-8 پراپرٹیز بنتی ہیں مزید. تو کیا سمجھتے ہیں آپ ان بولیز میں بھی حصہ لیں گے؟ ان میں دیکھیں, یہ ایک بزنس ڈیلز ہوتی ہے, جو آپ کو سوٹ کرتی ہے آپ اس میں جائیں گے. اس وقت تک ملک صاحب کی کوئی 4-5 جو ہے وہ آکشنز ہو چکی ہیں پراپرٹیز. ہم نے صرف 2 میں حصہ لیا, باقی 3 میں نہیں لیا. تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو کون سی چیز سوٹ کرتی ہے, کون سی. تو بزنس پوائنٹ آف ویو سے بات ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ سب میں حصہ لیں. اچھا, یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کا جو نام ہے اچانک سے بہت بڑا نام جو ہے وہ شامل آیا ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں, ایک ٹائکون کے نام سے جو ہے وہ جانا جا رہا ہے. وکلا برادری ہو, ہماری جرنلسٹ برادری ہو, آپ کیونکہ جرنلسٹ بھی ہیں, وکیل بھی ہیں, تو جرنلسٹ جو ہیں وہ آپ سے کافی امیدیں لگائے ہوئے ہیں. کیا جرنلسٹوں کے لیے کوئی ایسا کوئی پروجیکٹ آپ لائیں گے جس میں ان کو کوئی پلاٹ مل جائے یا ان کو کوئی اپارٹمنٹ مل جائے, کوئی اس طرح؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ بیسیکلی جرنلسٹ ہماری سارا آنکھوں پہ, ہماری اپنی کمیونٹی ہے, ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, لیکن یہ بیسیکلی کوئی فرد واحد یہ کام نہیں کر سکتا. اس کے لیے جیسے آپ دیکھیں پریس کلبز ہیں, پریس کلب کی اپنی ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں, پنجاب گورنمنٹس کے بھی اپنے پروجیکٹ آئے ہوئے ہیں. اسی طرح میں وفاقی گورنمنٹ کو بھی کہوں گا کہ جب تک ان کی سرپرستی حکومتی سطح پہ سرپرستی نہ ہو, کوئی فرد واحد جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں پھر ایسی آ جاتی ہیں جس میں لیگل ایشوز آ جاتے ہیں, بہت سارے اور ایسے میٹرز آ جاتے ہیں کہ ان کو آپ نے اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے. اس کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سبسڈائز ریٹ کے اوپر جو ہے نا ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے, اور وہ سبسڈائز جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہی پہ دے سکتی ہے, اور اس کی لوکیشن جو ہے شہر کے اندر ہونی چاہیے. اب کوئی بھی پرائیویٹ بلڈر جو ہے وہ شہر کے اندر اتنی قیمتی اراضی یا بلینز آف خرید کے تو وہ سبسڈائز نہیں کر سکتا, اس کی مجبوری بن جاتی ہے. تو گورنمنٹ تو کر سکتی ہے, گورنمنٹ کے پاس اپنی لینڈ بھی اویلیبل ہوتی ہیں, ان کے پاس چیزیں بھی ہوتی ہیں. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ اگر گورنمنٹ کو ایسی اسکیم آفر کرتی ہے پرائیویٹ بلڈرز کو تو اس میں کر کے ضرور کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. اور اس میں اگر جے وی کا کوئی سیٹ اپ بنتا ہے اور جس میں ہم اپنے صافی بھائیوں کے لیے کچھ کر سکتے ہوئے مستقبل میں, تو انشاءاللہ ضرور کریں گے. اگر حکومت سرپرستی کرتی ہے, آپ کا انٹرویو بھی دیکھیں گے لوگ,
تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ سستے گھر، جس طرح ایک ہر فرد واحد کی ضرورت ہے، لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس یا اس سے جو نیچے غریب لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا گھر ہو، اگر آپ کی حکومت سرپرستی کرتی ہے تو کوئی اس طرح کا منصوبہ بھی آپ شروع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر حکومت سرپرستی کر دے تو کیا نہیں ہو سکتا، لیکن سرپرستی کے لیے حکومت کے پاس اپنے وسائل بھی ہونے چاہیے. ایک بہت بڑا اس میں انویسٹمنٹ کی جو ہے نا وہ درکار ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہوتا. اور پھر اس میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے بہت ساری لیگل چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے. پھر اس کی ریکوریز کے ایشوز ہوتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑ جاتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ گورنمنٹس کے اپنے پروجیکٹ چل بھی رہے ہیں، تو انشاءاللہ اگر ہوگا تو ضرور کریں گے، کیوں نہیں کریں گے. یہ جو آپ نے کلب روڈ پہ پراپرٹی لی ہے، ان فیوچر اس پہ کیا پلان ہے، کیا کریں گے؟ دیکھیں، فی الحال تو ہم نے اس کو بھی لیا ہے، لیٹ سی، ٹائم آنے دیں، پھر اس کو اوپر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی بنے ہیں خیبر پختونخوا کے، کچھ اس سے امید ہے؟ ان کے بیانات جو گزشتہ چند روز میں آ رہے ہیں، کبھی اداروں کے خلاف بھی آتے ہیں، کبھی وہ کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، ایسے بیانات ہیں جن پہ اکثر جو لوگ ہیں، جو صاحب عقل لوگ ہیں، وہ ان پہ کافی تنقید بھی کر رہے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، وزیر اعلیٰ صاحب اپنے لیڈر عمران خان صاحب کی طرح، جیسے وہ اسرائیل کے خلاف کوئی بیان نہیں دیتے، ایسے یہ دہشت گردی کے خلاف کوئی بیان نہیں دیتے. یہ وہ بھی ریاستی اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایک صوبے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے دہشت گردی، مسائل تو وہاں بے شمار ہیں، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ دہشت گردی، لوگوں کی جان مال تحفظ، اس پہ یہ بالکل بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ پتہ نہیں کس کے ایجنڈے میں اور یہ کیا چاہ رہے ہیں. اب آگے کیا دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور تھے، انہوں نے کچھ ٹائم نکالا، اس کے بعد یہ آ گئے. اب دیکھ رہے ہیں سہیل افریدی جو ہے وہ آگے کچھ چلیں گے یا پھر جو حالات ابھی آتے ساتھ انہوں نے جو شروع کیے ہیں، ہمیشہ امید اچھے کی کرنی چاہیے، لیکن پچھلے 13 سال سے پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے اور اس کا جو ایجنڈا ہے، اس پہ کوئی اچھے کی امید ہے نہیں. لیکن چلیں ہم دیکھتے ہیں، لیٹ سی. ابھی تو شروع میں ہی وہ کیا کہتے ہیں، انڈے سے بچہ باہر آیا ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ آگے کیا نکلتا ہے. ایک سوشل میڈیا پہ ایک بڑی مقابلہ چل رہا ہے، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان. سندھ کی جو ڈیجیٹل کی ٹیمیں ہیں وہ بڑی ایکٹیو ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے سندھ میں جی اتنا کام کروایا، سب نے دودھ شہر کی نہریں ہیں. خیبر پختونخوا والے کوئی ہاسپٹل دکھا دیتے ہیں، بلوچستان والے کوئی دکھاتے ہیں. پنجاب جو ہے وہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، الیکٹرک بسیں ہیں، دیگر منصوبے. کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت سب سے ٹاپ پہ جو صوبہ جا رہا ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، وہ کون سا ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتی ہے باتیں کرنا، ہوا میں میزائل چلانا، ایک ہوتا ہے پریکٹیکلی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ پنجاب میں نظر آ رہی ہیں. نو ڈاؤٹ کہ یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک عورت جو ہے وہ اتنا کام کر سکے گی. میں خود بذات خود بھی نہیں اس کو سمجھتا تھا، لیکن بہت زیادہ، چونکہ اس سے پہلے یہ صوبہ ایک ایسے وزیر اعلیٰ کے پاس رہا ہے جس کا نام عثمان بزدار تھا، اور جو پی ٹی آئی کا وسیم اکرم پلس تھا، تو وہ پلس چھوڑیں، وہ تو مائنس سے بھی چلا گیا. تو اس کے مقابلے میں ایک ایسی خاتون جس کا کوئی پہلے تجربہ بھی نہ ہو، اور اس نے آ کے اتنے اچھے طریقے سے اس کو رن کیا، اور جس طریقے سے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ آ رہے ہیں وہ سب کو نظر آ رہے ہیں. باقی رہی بات سندھ کی، وہاں تو ابھی بھی میرے خیال سے آنے والے اگلے 10 سال بھی جو ہے وہ جیو بھٹو کا نعرہ چلتا رہے گا. اس کے حالات بھی لوگوں کے سامنے ہیں. اور بلوچستان اور کے پی جو ہے وہ آپ کے سامنے حالات ہیں ان کے. اس میں بلوچستان میں تو بہت کوششیں کی جا رہی ہیں چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے. وہاں انٹرنیشنل ایلیمنٹس بھی ہیں، دہشت گردی بھی ہے، BLA کے بھی معاملات ہیں، اور انٹرنل بھی سیکورٹیز کے بہت زیادہ ایشوز ہیں. تو وہاں تو ڈیولپمنٹ جس سپیڈ سے ہونی چاہیے اس سپیڈ سے نہیں ہو رہی ہے، ایک سامنے نظر آ رہی ہے چیز واضح طور پر. تو باقی KPK کی جہاں تک بات رہے گی، دیکھیں جی KPK میں PTI ایک وقت تھا کہ وہ جماعت تھی. اب تو ایک جماعت نہیں ہے، وہ ایک ٹولہ رہ گئی ہے. تو ٹولے کی ایک اپنی سیاست ہے، اس میں سے 90% بلکہ 80%، 90% لوگ کمپرومائزڈ ہیں. تو ٹولہ کیا کرے گا؟ ٹولہ نے اب ٹولے کے پاس کچھ نہیں رہا. جب وہ جماعت تھی تو اس وقت مطلب ہے ٹینور میں انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو اب انہوں نے کیا کرنا ہے. PTI کے پاس جو سپیس ہے، وہ جو سپیس ختم ہو رہی ہے، وہ جو سپیس ایک بنتی جا رہی ہے جس کو کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے فل کرنا ہے. کیا دیکھتے ہیں اس کو کون فل کرے گا؟ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے؟ کون سا ایسا ان کا؟ دیکھیں KP کے اندر ہمیشہ ریلیجیس ووٹ کا ایک رہا ہے، اثر رہا ہے، ہمیشہ سے دیکھنے میں بھی آیا ہے. اور PMLN کی بھی کچھ یہ جو ہزارہ کے ساتھ کی سیٹیں ہیں، اور جو اس طرف پنجاب کے ساتھ جو KP کا ایریا لگتا ہے، وہاں نون کا بھی بہت زیادہ انفلوئنس رہا ہے. اور اسی طرح اگر آپ سوابی اور ان علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں ANP کا بھی بہت بڑا انفلوئنس رہا ہے. تو یہ کوئی مخلوط فی الحال ذرا عام چیز نظر آتی ہے، واضح اکثریت نظر نہیں آتی. اس گیپ کو فل کرنے کے لیے تمام پارٹیاں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالیں گی، اور نیکسٹ پھر جو اگلا ٹینور آئے گا شاید اس میں کوئی واضح طور پہ اگر اپنی بہتر پروگرس دکھاتا ہے تو اپنی جو ہے نا وہ اکثریت بنا سکے گا. اب دیکھ رہے ہیں کہ اب جو نیکسٹ الیکشن ہوں گے اس میں جو مقابلہ ہوگا وہ 3 پارٹیوں کا ہوگا، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ساتھ میں PTI. کس پارٹی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو موجودہ جو سرکمسٹانسز ہیں، جو اس وقت میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی، ڈیولپمنٹ ہے اس کو دیکھ کر یہ جو آپ کا نوجوان ہے یہ کس کے ساتھ اٹریکٹ ہو رہا ہے زیادہ؟ دیکھیں اگر ڈیولپمنٹ اور
پروگرس ملک کی دیکھی جائے دنیا پوری میں، جو ملک کا ایک مقام اور مرتبہ بڑھا ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ کہ PMLN کی جو پنجاب میں گورنمنٹ ہے وہ بہت کام کر رہی ہے، اور انہیں کو ہی آنا چاہیے اگر یہ اسپیڈ تسلسل رہتا ہے، کیونکہ 10 سال اگر آپ اپنے ملک کو کسی اچھے لیڈروں کے حوالے کر دیتے ہیں تو آپ کا ملک بن جاتا ہے. پھر اس کو بگاڑنے کے لیے جو ہے نا بڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن 5 سال وہ ٹائم کافی نہیں ہوتا. تو اگر پنجاب کی عوام عقل سے کام لے تو جو سیٹ اپ چل رہا ہے، جس طریقے سے چل رہا ہے، اگر اس کو چلنے دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہتر ہوگا. بیریئر ٹاؤن کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بیریئر ٹاؤن کے حوالے سے کہ ملک ریاض ایک بڑا نام ہے، کوئی بھی اگر جاتا ہے کہ اس کی کوئی آکشن ہوتی ہے پراپرٹی، اس کے لینے کے لیے ہچکچاہٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگ بڑے کچھ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کچھ آگے جاتے ہیں. جب آپ نے فرسٹ ٹائم اس آکشن میں حصہ لیا تو اس وقت کیا فیلنگس تھیں کہ یہ پراپرٹی ہم نے اپنے نام کرنی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے؟ کیا فیلنگس تھی اس وقت؟ دیکھیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ملک ریاض صاحب کا اس ملک کے اندر بہت اہم جو ہے وہ کردار ہے. بلکہ اگر میں یہاں پہ یہ کہوں، اور ہمیشہ میں کہتا بھی ہوں، کہ ملک صاحب نے اس ملک کو رہنے کا سلیقہ بتایا کہ ہاؤ ٹو میک کالونیز، کہ کالونیاں بنائی کیسے جاتی ہیں. بلکہ ریاستی اداروں کو بھی، اور جو سیٹ اپ چل رہا ہے گورنمنٹ کے بھی جو سیٹ اپ چل رہے ہیں، انہوں نے بھی ملک ریاض صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے. اور وہ اس ملک کے اندر 3 دہائیوں تک ایک بہت بڑے پاور کوریڈورز کا حصہ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے کہ جس کے اوپر آپ یہ بات کریں کہ جی وہ کوئی عام شخصیت تھی. نو ڈاؤٹ ان کا ایک بہت اہم رول رہا ہے اور ابھی بھی ہے. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ ملک ریاض صاحب کو ملک ریاض اس پاکستان نے بنایا، اس پاکستان کے سسٹم نے بنایا، اور آج وہ جن کے خلاف بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ہی بنایا. تو دیکھیں، جب آپ زیرو سے ہیرو بنے ہیں اور جس پاکستان نے آپ کو بلایا، تو اس پاکستان کے اندر آپ کے ساتھ لاکھوں لوگوں کے روزگار اور انویسٹمنٹ اور چیزیں وابستہ ہیں. تو بہت سی چیزوں کو کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے. آپ کا ریاست نے، آپ کا پاکستان نے، آپ کا پاکستان کی اداروں نے کچھ بھی نہیں بگاڑا. آپ وہی ملک ریاض ہیں، آپ کے لیے دروازے کھولے ہیں، آئیں بیٹھیں، چیزوں کو سیٹل کریں، اور اپنے ملک کو جو ہے، اور اپنے ملک کے لاکھوں لوگ جو آپ کے ساتھ وابستہ ہیں ان کے روزگار کو لے کے آگے چلیں. ایک شخص یا کسی ایک مخصوص سیاسی ٹولے کی خاطر آپ اپنی پوری لاکھوں لوگوں کا روزگار اور انویسٹمنٹ ڈبو رہے ہیں، یہ عقل مندی نہیں ہے. اس ملک نے آپ کو ملک ریاض بنایا، اس ملک نے آپ کو یہ نام دیا ہے، اس ملک نے آپ کو یہ اسٹیٹس دیا ہے. آپ اس ملک کے لیے اور اس ملک کی عوام کے لیے دل بڑا کریں اور اس ملک میں آئیں اور ان چیزوں کو سیٹل کریں. اور یہی میں ہمیشہ ریاستی اداروں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ ان کو اسپیس دیں، ان کو آنے دیں، ان کے ساتھ چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کریں اور ان کو لے کے آگے چلنے دیں. تو یہی اس ملک کی بقا کے لیے بہتر ہے، اور ہم نے تو وہ سوچنا ہے جو اس ملک کے لیے بہتر ہے، نہ کہ کسی خاص شخصیت کی خاطر ہم نے سب کچھ سوچنا ہے. سر، آپ کو کیا وجوہات نظر آتی ہیں کہ ملک ریاض جو کہ بڑا بریلینٹ جسے دماغ مانا جاتا ہے، کہ وہ کسی ایک ٹولے کی خاطر جو ہے اپنا بڑا بزنس پاکستان میں دیکھ لیں، تمام تر جو بڑے شہر ہیں وہاں پر ان کے بزنسز ہیں، ان کو سائڈ پہ کر کے اور ان اداروں کے خلاف کھڑے ہو جانا، ملک کے خلاف کھڑے ہو جانا، یہ کہاں کی عقل مندی آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں، پنجابی کی بڑی مشہور کہاوت ہے نا، وہ اکثر یوز ہوتی ہے کہ جب بندے کی مت ماری جاتی ہے تو پھر پتہ نہیں چلتا، انسان کو سمجھ نہیں لگتی. اور ہمیشہ جب انسان ایک لیول سے اوپر چلا جاتا ہے تو اس کی مت ماری جاتی ہے. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، شیطان کا بہکاوا بھی ہوتا ہے، انسان کو اپنی پاور کا ایک نشہ ہو جاتا ہے، پھر ایک اسٹیٹس کا نشہ ہو جاتا ہے. پھر نو ڈاؤٹ ملک صاحب کا ایک اپنا مقام بھی رہا ہے، تو بہت سی چیزوں میں پھر انسان کمپرومائز نہیں کرتا. لیکن ان دی لارجر اسپیکٹ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی، اگر آپ کی کسی ریاستی ادارے کے ساتھ یا کسی اداروں کے ساتھ یا کسی بھی گورنمنٹ کے ساتھ ایشو ہے، لیکن آپ اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ تو سوچیں کہ آپ کے پاس اس پاکستان کے لاکھوں لوگوں کی آج بھی آپ امید ہیں. لاکھوں ریل اسٹیٹ کے لوگ جو آپ کے نام کی وجہ سے جنہوں نے سیکھا، دیکھا، بنایا، وہ آج بھی آپ کے راہ کو دیکھ رہے ہیں. ان کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے. تو آپ کو بھی تو قربانیاں دینی چاہیے نا. بعض اوقات سم تھنگ جو ہے نا وہ آپ کو قربان کرنی پڑ جاتی ہے کسی جگہ پر، بڑے اس کو دیکھنے کے لیے، مفاد کو دیکھنے کے لیے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے ملک صاحب کا. ملک صاحب آپ بھی آ جائیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو سکتی ہیں. آپ کی اس بات سے ایک سوال نکلا، کیا سہیل افریدی صاحب بھی اسی راہ پہ گامزن ہے، طاقت کے نشے میں ہے کہ وہ آئے اور فوری طور پر وہ اداروں کے خلاف بات کرنا شروع کر دی؟ یہ شروع میں یہ بیماری ہر اس ٹولے کی جماعت کو رہتی ہے. یہ گنڈا پور صاحب کو بھی تھی، بعد میں آپ نے دیکھ لیا. تو یہ بھی انشاءاللہ کمپرومائزڈ ہو جائیں گے، کچھ تھوڑا ٹائم ہے، یہ بیماری ختم ہو جائے گی. میرے ساتھ موجود تھے CEO آزاد ڈیجیٹل مصور عباسی صاحب. آپ نے ان کی باتیں سنی کہ ان کا پالیٹکس پہ، اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ ٹائکون بھی ہیں، ان کا بڑی اچھی گہری نظر ہوتی ہے، باتوں کو سمجھتے ہیں، سیاست کو سمجھتے ہیں. یہ تمام تر باتیں انہوں نے ہمارے ساتھ کی. تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.